تو جب وہ کیمپنگ کر رہے تھے تو وہاں سے کوئی 4-5 جو ملیٹنٹس تھے وہاں سے لکڑیوں کے درمیان میں سے نکل کر آئے اور یہاں پر لوگوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا. لیکن جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، تمہیں ہم نہیں ماریں گے، تم جاؤ اور مودی کو بتاؤ کہ ہم آئے تھے اور ہم نے یہ کیا ہے. انڈین میڈیا جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بہت اگریسو رہتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ سیدھا حملہ کر دو. لیکن اگر آپ ہماری سلامتی کی بات کریں گے، اگر آپ ہمیں کہیں گے آپ پانی بند کریں گے، جو کہ آپ کر نہیں سکتے، جنگ یا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ایئر اسٹرائک کوئی بھی امپوز کیا جائے گا تو پاکستان بالکل ڈرنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آرمی اپنی پوری عوام کی سپورٹ کے ساتھ آپ کو منہ توڑ جواب بھی دے گی. پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے ہمیں LOC، جس کو لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک ریلیٹیو پیس دیکھنے کو ملا. کوئی میجر کراس بارڈر فائرنگ نہیں ہوئی بٹوین دا ٹو ڈکلیئرڈ اینیمیز پاکستان اینڈ انڈیا. ہاں، ڈپلومیٹک جو بوائے کاٹس ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان میں کھیلنے کے لیے نہیں آتی، گورنمنٹس کی آپس میں انگیجمنٹ کوئی نہیں ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہے، اور ویزا لینے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے دونوں سائڈ کے لوگوں کو. لیکن ایک ریلیف یہ تھا کہ بٹوین دا ٹو کنٹریز LOC کے اوپر آپس میں ان کے ملیٹریلی کوئی ایکشنز نہیں ہوئے until this very unfortunate and condemnable incident happened on 22nd of April 2025. ڈیٹیلز یہ ہیں کہ کوئی 40 کے قریب ٹورسٹ کا ایک گروپ تھا جو کہ ایک علاقہ ہے جموں کشمیر کے اندر جس کو پہلگام کہا جاتا ہے، اور یہ ایریا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. اس کی خوبصورتی کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بالی ووڈ کی کافی مشہور فلمیں جو ہیں وہ یہاں پہلگام کے علاقے میں ہی بنی ہوئی ہیں. تو ٹورسٹ آپ کو پتہ ہے ایسی جگہوں پہ بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور کیونکہ اس کو پہلگام کو سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ انتہائی سینک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے یہ. تو ڈیٹیل یہ ہے کہ 40 کے قریب کوئی ٹورسٹ کا جو گروپ تھا وہ یہاں پر گیا. تو جب وہ کیمپنگ کر رہے تھے تو وہاں سے کوئی 4-5 جو ملیٹنٹس تھے وہ وہاں سے لکڑیوں کے درمیان میں سے، اور جو جنگل ٹائپ وہاں پہ علاقہ ہے وہاں سے نکل کر آئے اور یہاں پر لوگوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا. طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ وہی تھا جو ہمارے بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مارا جاتا ہے. وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوا. جتنے لوگ وہاں پر وکٹمز کے جو لواحقین ہیں یہ ان کے مطابق یا جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، انڈین ہو، کون ہو، جو بھی ہے. پہلے ان کی شناخت کی گئی، اس کے بعد ان کو مارا گیا. اور رپورٹڈلی کوئی 26 سے 28 لوگوں کو انہوں نے اپنا نشانہ بنایا اور ان کو مار دیا. اور کوئی 17 سے 25 لوگوں کا ایک بتایا جا رہا ہے جو لوگ انجرڈ ہوئے تھے. اب یہ جو پہلگام کا علاقہ ہے یہ انتہائی ریموٹ علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ایکسیس ہے مطلب وہاں پر نہیں جایا جا سکتا گاڑیوں پہ. اور دوسرے یہاں پر 2 ہی طریقے ہیں جانے کے، یا تو بائی فٹ جائیں گے آپ یا بائی ہارس جائیں گے، گھوڑے کے اوپر جائیں گے آپ. تو جو ملیٹنٹس وہاں پر جو میں بتا رہا ہوں 4 سے 5 لوگ جو وہاں پر آئے تھے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ وہاں پر آئے تھے. پہلے تو میں یہی سن کے بہت حیران ہوں، پریشان بھی ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ علاقہ جموں اینڈ کشمیر ویسے ہی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ہمیشہ سے ایک وہ ہسٹری رہی ہے جموں اینڈ کشمیر کی، انڈین ہیلتھ کشمیر کی. وہاں پر سیکیورٹی کے یہ حالات تھے کہ وہاں پہ لوگ آرام سے موٹر سائیکل پہ، جہاں پہ کوئی ٹورسٹ آتے ہیں، جہاں پہ فورن ٹورسٹ بھی آتے ہیں. بائی دا وے 2 فورن نیشنلز کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں. ایک جو وہ شہری تھا وہ نیپال کا تھا، اور دوسرا UAE کا تھا جس کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر، جس کو مارا گیا ہے وہاں پر. اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، کیونکہ اتنا ریموٹ علاقہ ہے، جیسے ہمارا انسیڈنٹ ہوا یہاں پر جعفر ایکسپریس کا، وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتہائی ریموٹ علاقے میں کیا گیا، جہاں پر جو ایکسیس تھی، جہاں پہ ریسکیو ورک جو تھا وہ کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا. ریلیف جو ورکرز سے جو بھی وہاں پر لوگوں کی ہیلپ کے لیے گئے تھے یا جانا چاہتے تھے، انٹرنیٹ ایکسیس کوئی نہیں تھی، یہاں پر بھی انٹرنیٹ ایکسیس کوئی نہیں تھی. اور لوگوں نے جو زخمی تھے ان کو گھوڑوں کے ذریعے قریب ترین جو ہسپتال تھے یا جو بھی وہاں پہ ریسکیو کے پوائنٹس تھے وہاں تک پہنچایا پہلگام میں. انڈین میڈیا جو ہے جو کہ اس ٹائم کافی اگریسو ہوا ہے، ان کے مطابق ان کا ایک اخبار ہے دا ہندوز اور ایکسپریس، ان کے مطابق جو 2 ٹیررسٹ تھے، جو 2 ملیٹنٹس تھے وہ پاکستانی شہری تھے، اور 2 ملیٹنٹس تھے ان کا تعلق کشمیر سے تھا. انتہائی کنڈیمیبل اور ہارٹ بریکنگ سٹوریز ہیں اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ. وہ یہ کہ ایک سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک خاتون کی آپ نے ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا کے اوپر.
اس کی اسٹوری یہ تھی کہ وہ تقریباً 1-2 ہفتہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ نیوی میں آفیسر تھے، تو وہ شاید اپنے ہنی مون کے لیے وہاں پہلگام گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے خامن سے بھی اس کی آئیڈینٹی پوچھنے کے بعد اس کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد جو خاتون تھی جس کی تصویر جو ہے وہ بہت وائرل ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا کے اوپر، اس نے کہا کہ اب مجھے بھی مار دیں، دیر از نو پوائنٹ ٹو لیو اینی مور فار می۔ لیکن جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، تمہیں ہم نہیں ماریں گے، تم جاؤ اور مودی کو بتاؤ کہ ہم آئے تھے اور ہم نے یہ کیا ہے۔ تو اس انتہائی ان ہیومن انسیڈنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک ان نون سا گروپ ہے، دا ریزسٹنس فورس، انہوں نے اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی قبول کی ہے کہ ہم نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو۔ یہ گروپ کب بنا، کہاں کا ہے، اس کے ٹریننگ کیمپس کہاں پر ہیں، کتنے لوگ اس کا حصہ ہیں، نو بڈی نوز اٹ ایز آف ناؤ۔ لیکن انڈین میڈیا جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بہت اگریسو رہتا ہے، بہت زہر اگلتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ریزسٹنس فورس جو گروپ ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے، ان کا تعلق پاکستان کی گروپس کے ساتھ ہے، جو ملیٹنٹ گروپس پاکستان کے یا پہلے تھے یا ابھی بھی فعال ہیں کہیں پہ، ان کے مطابق یہ ان کا ہی حصہ ایک ہے جو انڈیا کے اندر اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ایک انتہائی کنڈیمیبل انسیڈنٹ تھا یہ۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک سیاحت کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے اور سب سے بروٹل آئی وڈ سے، جب ملیٹنٹس کو کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹس یا ہائی پروفائل جگہ یا جو بھی انہوں نے مائنڈ میں ہوتا ہے، جب وہ اس کو کیپچر نہیں کر پاتے تو وہ اس طرح کے ایزی ٹارگٹس جو کہ عام شہری ہیں، ان آرمڈ عام شہری جو ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان ہیومن کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس کا تعلق ڈائریکٹ ٹورزم سے ہوتا ہے۔ ٹورزم کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے یہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے، کیونکہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، لاہور میں نے ایسے ٹیررزم سے ریلیٹڈ انسیڈنٹ دیکھے ہوئے ہیں، کور کیے ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، جس کا ایک بہت ڈیپ جو امپیکٹ ہے وہ ہوتا ہے ہماری ٹورزم پہ۔ جیسے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد 15 سال تک تو پاکستان میں کوئی کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہے، کوئی کرکٹ ہی نہیں ہو سکی پاکستان میں۔ ابھی بھی جتنی فعال ہوئی ہے وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہوئی جو 90s میں ہوتی تھی یا پہلے ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے پاکستان کے علاقوں میں بھی ہم نے ٹیررزم کے واقعات پچھلے ڈیکیڈز میں دیکھے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہیوج ہونے والا ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ اگین جیسے میں نے پہلے کہا بہت اگریسو ہے پاکستان کے خلاف، بہت کچھ بولا جا رہا ہے جو کہ سچ میں سننے کے بعد تو ایز اے پاکستانی تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن ابھی جو میں چاہتا تھا کہ ایز اے ہیومن سب سے پہلے ہمیں اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے پاکستانیوں کو۔ اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ جو کچھ دھمکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں، جو کچھ ہمارے اوپر زہر اگلا جا رہا ہے ہمارے بارے میں، اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ اس کا ریاکشن میڈیا کی وجہ سے جو ریاکشن ایک سامنے آیا ہے، انڈین گورنمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے سر جوڑ کے، وہ بھی پاکستان کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، سندھ طاس معاہدے کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، بارڈرز بند کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ انڈین میڈیا اور جو عوام ہے وہاں کی جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ سیدھا حملہ کر دو۔ اٹس ناٹ ایزی، پاکستان از ایٹامک پاور۔ اپنے دفاع کے اوپر ہمیں اپنی آرم فورسز کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ بھی ہے، اور جو کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم دکھا بھی چکے ہیں۔ 2019 میں بھی ہم دکھا چکے تھے، وہاں پر بھی ایک ایسا انسیڈنٹ کریٹ کیا گیا تھا، ایک فالس فلیگ جو انسیڈنٹ تھا اس کو پلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر ہم سب نے دیکھا کہ ان کے جو پائلٹ یہاں پر آ گئے تھے ابھی نندن، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو چائے پلا کے کیسے رخصت کیا گیا یہاں سے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی جو اس کی ٹائمنگ جو بتائی جا رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس ٹائم انڈیا کے دورے پہ وہ ہیں، تو وہ ان کی موجودگی میں اس طرح سے وہ کرنے کے بعد امریکہ کا، آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو پولیٹیکل اور اکنامکل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اس ٹائم۔ تو انڈیا ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کروا کر، کوئی ایسے انسیڈنٹ کو کروا کے اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ تھوپ دیا جائے۔ تو پاکستان بالکل ڈرنے والا نہیں ہے، میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے فیلو پاکستانیز کو بتانا چاہتا ہوں، اور انڈینز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دلی دکھ ہے اس انسیڈنٹ کا، کیونکہ اس میں عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ عام شہری جو ہوتے ہیں، ان آرمڈ عام شہری جو ہیں، وہ پاکستانی بھی ویسے ہی ہیں، انڈینز بھی ویسے ہی ہیں، اور دنیا کے باقی جتنی بھی نیشنز ہیں وہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، کوئی بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ تو یہ بالکل ہارٹ بریکنگ ہے۔ لیکن اگر آپ ہماری سلامتی کی بات کریں گے، اگر آپ ہمیں کہیں گے آپ پانی بند کریں گے، جو کہ آپ کر نہیں سکتے، آپ نے کوشش تو کی ہے، لیکن چلیں آگے دیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر فالو اپ تو اس کے اوپر چلتا ہی رہے گا، اس کے اوپر فالو اپ ویڈیوز بناتا رہوں گا میں۔ آپ کا ایمبیسیز کو سے بندے واپس بلانا، یا وہاں سے ڈیمارچ کرنا، یا
پانی بند کرنا یا پھر ہمیں جنگ کی دھمکیاں دینا، ایسی دھمکیوں سے ڈرتا کوئی نہیں. پاکستان ایز وی آل نو ہم لوگ ایک ایٹامک پاور ہیں، اور ہماری فوج جو ہے ہمارا سر کا تاج ہے ہماری فوج، اور ہم اپنا دفاع کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے ایسی کوئی چیز جس کا حصہ ہم بالکل نہیں چاہتے، کوئی اسکیلیشن، کوئی اس طرح کی چیز. لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی جنگ یا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ایئر اسٹرائک کوئی بھی امپوز کیا جائے گا، تو اس کا ہم بھرپور جواب دینے کی کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان آرمی اپنی پوری عوام کی سپورٹ کے ساتھ آپ کو منہ توڑ جواب بھی دے گی. تو اگلے کچھ ٹائم میں، اگلے کچھ گھنٹوں میں، اگلے کچھ دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فالو اپ، جیسے بھی یہ چیزیں انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں، اس کے اوپر مزید ویڈیوز میری آتی رہیں گی. آپ کو میں اس کے بارے میں فالو اپ دیتا رہوں گا. تھینک یو.